الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دروس میں آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل و خصائص میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک، آپ کے لمحۂ مبارک، آپ کا انداز تبسم اور آپ کا انداز تکلم سماعت فرمایا۔ آج انشاءاللہ عزیز حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کے بارے میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کے بارے میں سوال کیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال رجل یعنی نرم تھے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بالوں کے بارے میں بعض روایات میں سبت کا لفظ اور بعض روایات میں قطب کا لفظ ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بال ان دونوں حالتوں کی درمیانی حالت میں تھے کہ سبت کہتے ہیں بہت زیادہ لمبے بال اور طویل بال، اور قطب کہتے ہیں بہت زیادہ سخت اور پیچیدہ بال جیسا کہ حبشیوں کے ہوا کرتے ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بال نرم تھے اور دراز تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال گھگھریالے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں، بالوں کی لمبائی کے بارے میں بھی کچھ روایات الگ الگ مروی ہیں۔ بعض روایات میں آپ علیہ السلام کی بالوں کی لمبائی کانوں کے درمیان تک، بعض روایات میں آپ کے بالوں کی لمبائی کانوں تک، اور بعض روایات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کی لمبائی کانوں کی لو تک ہوا کرتی تھی، جبکہ کچھ روایات ایسی بھی ہیں کہ جن میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک، آپ کے بال مبارک آپ کے کندھوں تک یا آپ کے کندھوں کے قریب تک ہوا کرتے تھے۔ ان تمام روایتوں میں اس طرح ان روایات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب بالوں کو یوں ہی چھوڑ دیتے اور نہ ترشواتے تو بال دراز ہو جاتے، اور جب آپ انہیں ترشواتے تو پھر یہ بال آپ کی کانوں کی لو تک یا کانوں تک رہتے۔ اور جس صحابی نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس حالت میں دیکھا، ان سے اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی منہ مبارک کی روایات ہیں۔ مثلا جس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا کہ جب آپ نے اپنے بال لمبے چھوڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ روایت کیا کہ حضور کے بال کندھوں تک تھے۔ جنہوں نے اس حالت میں دیکھا کہ آپ نے اپنے بالوں کو ترشوایا ہوا تھا، تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ حضور کے بال مبارک آپ کے کانوں تک تھے۔ تو جس حالت میں جس صحابی نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے اسی حالت کو، اپنی دیکھی ہوئی حالت کو بیان کیا ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اپنے بال مکمل طور پر منڈواتے نہیں تھے، حلق نہیں فرماتے تھے۔ صرف اور صرف دو مواقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حلق فرمایا، اور آپ علیہ السلام حج کے موقع پہ، جو ایک حج آپ نے کیا اس موقع پر حلق فرمایا، اور پھر آپ نے جتنے عمرے ادا فرمائے تو عمرے کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حلق فرماتے، یعنی بالوں کو مکمل طور پر منڈواتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ام ہانی کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب مکہ میں تشریف لائے تو آپ کے بالوں کی 4 لٹیں تھیں۔ سر کے بالوں کا چھوڑنا، یعنی سر کے بالوں کو بغیر ترشوائے ہوئے لمبا چھوڑ دینا، یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن یہ بھی اس وقت ہے کہ جب بالوں کی حفاظت کی جائے۔ بالعموم ہمارے ہاں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھتے ہوئے زلفیں رکھی جاتی ہیں یا بال بڑھائے جاتے ہیں، لیکن ان کی صفائی اور ان بالوں کا خیال اور ان کی حفاظت کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ کسی کے بال الجھے ہوئے ہوں یا بالوں میں مٹی ہو یا بالوں سے بو آئے۔ آپ علیہ السلام جب کسی کے بالوں کو اس حال میں دیکھتے کہ ان میں کنگھی نہیں ہوئی اور ان بالوں میں کوئی مٹی یا آلودگی ہے، تو آپ فرماتے صحابہ کرام سے کہ کیا تمہیں کسی کو وہ نظر آیا؟ یعنی آپ علیہ السلام شیطان کو مراد لیتے کہ کیا تم میں سے کسی کو شیطان نظر آیا؟ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناپسندیدگی کی علامت تھی۔
یوں ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ سجے اور سنورے بالوں کو بھی ناپسند فرماتے تھے کہ جو بال بہت زیادہ سجے ہوئے ہوں، بہت زیادہ سنوارے گئے ہوں، یا بال جو بہت زیادہ جو لمبے کیے گئے ہوں، ان تمام چیزوں کو نبی کریم علیہ السلام ناپسند فرماتے تھے۔ ہمارے لیے صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں میانہ روی کو یعنی اعتدال کو پسند فرماتے تھے، چاہے وہ لباس کا معاملہ ہو تو آپ نہ بہت زیادہ قیمتی لباس پہنتے اور نہ ہی بہت زیادہ کم قیمت والا لباس پہنتے، بلکہ درمیانہ لباس پہننا آپ علیہ السلام کو پسند تھا۔ یوں ہی کھانے کے معاملے میں بھی آپ علیہ السلام کو درمیانی غذائیں پسند تھیں، بالوں کے معاملے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام درمیانہ روی کو پسند فرماتے تھے۔ یوں ہی ہر چیز اور ہر معاملے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ بہت زیادہ اعتدال پسندی فرماتے تھے۔ یوں ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے بالوں میں ہے، جن بارے میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بالوں میں صدر فرماتے تھے۔ صدر کا مطلب یہ ہے کہ بالوں کو پیشانی کے اطراف پر لٹکانا ہے، یعنی بالوں کی ایک لٹ پیشانی کی اس جانب اور دوسری لٹ پیشانی کے اس جانب لٹکائی جائے، اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ عرب بھی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے جو عرب تھے وہ بھی ان کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ بھی اسی چیز کو پسند کرتے تھے۔ یوں ہی اہل کتاب کے صدر کرتے، لیکن مشرکین مکہ میں اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدر میں فرق یہ تھا کہ مشرکین مکہ فرق کرتے تھے، اور فرق کا مطلب یہ ہے کہ بالوں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے اس طرح سنوارنا کہ درمیان سے مانگ نکل آئے، جسے مفرق یعنی تارک سر کہتے ہیں، کہ جسے مانگ نکالنا عموماً ہمارے ہاں کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام امور کو پسند فرماتے کہ جن کے بارے میں کوئی روایت منقول نہ ہو، یعنی جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روکا نہ ہو۔ بالعموم ہمارے ہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کے بارے میں یہ مروی ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ درمیان کی مانگ نکالی جائے، تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ضرور ہے کہ آپ علیہ السلام نے ابتدا میں صدر کو پسند فرمایا، یعنی اپنے بالوں کو پیشانی کے دونوں جانب لٹکانا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں پھر فرق کو یعنی درمیانی مانگ نکالنے کو اختیار فرمایا۔ تو یہ دونوں چیزیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہیں۔ درمیان کی مانگ نکالنا بھی یہ بھی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور ایک طرف کی مانگ نکالنا یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مانگ نکالا ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے منہ مبارک کو یوں ہی چھوڑ دیتے، اور سر دھونے کے بعد جس طرف کی مانگ نکل آتی آقا کریم علیہ السلام اپنے بالوں کو اسی حالت پر رہنے دیتے، یعنی خود بطور اختیار اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بطور اہتمام کسی ایک مانگ کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اہتمام نہیں فرماتے تھے، بالوں کو چھوڑ دیتے، بال جس طرف آپ علیہ السلام کے منہ مبارک جس طرف رخ کر لیتے، نبی کریم علیہ السلام اپنے منہ مبارک کو اسی حالت پر رہنے دیتے۔ یوں ہی علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ پسندیدہ یہی ہے کہ بالوں کو ان کی اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے، وہ جس حالت کا رخ اختیار کر لیں اسی حالت پر ہی انہیں رہنے دیا جائے۔ بطور خاص مانگ نکالنا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ پسندیدہ سنت نہیں ہے۔ البتہ بعض روایات میں بعض مقام پر آقا کریم علیہ السلام نے درمیان کی مانگ بھی نکالی، اور بعض مقامات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سائڈ کی یعنی ایک طرف کی مانگ بھی اس انداز میں نکالی کہ کنگھی کو ایک طرف سے فرمایا۔ وہاں ارادہ اور نیت مانگ نکالنے کی نہیں تھی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محض اپنے بالوں کو ایک طرف آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ تو الغرض ہمارے لیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک میں جو سنت طریقہ رہا اور جسے ہمیں اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ یہ کہ اگر بال چھوٹے ہوں تو انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دینا چاہیے، کہ بال جس جانب رخ کر جائیں یہ حضور اکرم علیہ السلام کی سنت ہے۔ بال اگر دراز ہوں لمبے ہوں تو پھر کنگھی کرنا یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے، پھر کنگھی کی جائے اور بالوں کو کسی ایک جانب رکھا جائے یا درمیان کی مانگ نکالنا
یہ زیادہ سنت ہے۔ اگر بال دراز ہوں لیکن بال ترشوائے ہوئے ہوں، چھوٹے بال ہوں، تو پھر انہیں اپنی حالت پر چھوڑ دیں، ان میں کنگھی نہ کرنا یہ حضور کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم علیہ السلام کی سنتوں کی پابندی کرنے کی توفیق فراہم فرمائیں۔